الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے موضوع پر مسح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ موضوع پر مسح ہوگا کہاں؟ تو موضوع پر مسح پاؤں کی پشت پر، موزے کی پشت پر کرنا سنت ہے۔ یہ پاؤں کا نچلا حصہ ہے، یہ پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے۔ موزے پر جو مسح ہوگا یہ پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہوگا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جب ملاقات امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہوئی تو انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ کیا میرے دادا کے دین کو عقل پر پرکھتے ہو؟ تو امام صاحب نے فرمایا میں عقل پہ نہیں پرکھتا، میں شریعت پہ کے مطابق اس کو بیان کرتا ہوں، میں سنت کے مطابق اس کو بیان کرتا ہوں۔ اور انہوں نے امام صاحب نے آگے سے دلیل بیان فرمائی، عقل پہ پرکھتا تو میں کہتا کہ موزے کی تلوے پر مسح کیا جاتا، کیونکہ زمین پر استعمال تلوہ ہوتا ہے، پشت نہیں ہوتی، لیکن سنت یہ ہے کہ پشت پر مسح کیا جائے، تو میں بھی کہتا ہوں کہ پشت پر مسح کیا جائے۔ تو موزے کی پشت پر مسح ہوگا، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ موزے کے اوپر مسح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ نمازی اپنے باقی وضو سے فارغ ہو کر، چہرہ دھونے سے، ہاتھ بازو دھونے سے، سر کے مسح کرنے سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گیلا کرے گا تازے پانی سے۔ دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے ان ہاتھوں کی انگلیوں کو، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو تھوڑا کشادہ کرے گا اور پاؤں کی انگلیوں کے اوپر رکھے گا، اور پاؤں کی انگلیوں کے اوپر رکھ کر پنڈلی کی طرف ان کو کھینچ لائے گا۔ تو یہ 3 انگلیوں سے اس کا مسح ہو جائے گا، اور یہ پاؤں کی انگلیوں سے شروع ہوگا اور پنڈلی پر آگے پنڈلی تک یہ ختم ہو جائے گا جہاں موزہ ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ دونوں موزوں پر مسح کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصلاة